تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ الوداع کتنے دردناک ہوتے ہیں وہ یہ آج جان پایا تھا۔ اس نے ہواؤں میں سسکیاں گھلتے دیکھی تھیں۔ شام کے سرمئی رنگ میں خون کی ہلکی سی آمیزش تھی۔ الوداع سے وہ اس احساس سے ہی کانپ جاتا تھا جیسے کوئی زنگ آلود چھری سے گلے کو آہستہ آہستہ کاٹ رہا ہو، پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کمزور دکھے، کیونکہ مرد جذباتی تو نہیں ہوتا۔ وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، لمحوں میں فیصلے کرتے ہیں اور صدیوں بھگتتے ہیں۔ مگر اسے لگا تھا کہ صدیاں بیت گئیں، وہ جیسے اسی لمحے میں مجسم ہو گئے تھے۔ اس نے نگاہ اٹھا کے بینچ کے دوسرے سرے پر بیٹھے اسے دیکھا۔ آنسو اس کے ریشمی رخساروں سے بہہ کر اس کی قمیص کے اندر کہیں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا، دور کہیں محبت کا راج ہنس آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فضا اس کی ہچکیوں سے سوگوار ہو گئی تھی، ہوا جیسے اس کا نوحہ پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ڈائری کی سسکیاں واضح طور پر سنی تھیں، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس نے موم کی گڑیا کو آنسو بہاتے دیکھا، اسے لگا وہ اپنے ہی آنسوؤں کی حدت سے پگھل جائے گی۔ وہ جو بہت سی باتیں، بہت سی تعویلیں بن کر لایا تھا، ان کے تانے بانے الجھ گئے تھے اور وہ انہی میں کہیں گھٹ سا گیا تھا۔ اس کا دماغ جلنے لگا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مرد کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ میں مجبور ہوں، اس نے اسے کہنا چاہا۔ اس کی آواز کہیں بہت دور سے آ رہی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی جہاں مکمل اندھیرے کا راج تھا۔ وہ اسے اپنے فیصلے سے، اپنی مجبوریوں سے 4 دن پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا اور صرف وہی جانتا تھا کہ وہ خود کو اس فیصلے پر کس طرح آمادہ کر پایا تھا۔ شاید وہ کبھی نہ پگھلتا اگر اس کی ماں کا دوپٹہ اس کے قدموں میں نہ ڈال دیا جاتا۔ آج دوپہر ہی اس کا فون آیا تھا، عادل کیا تم مجھ سے آخری بار مل سکتے ہو؟ اس کی آواز مسلسل ڈگمگا رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اتنے کانفیڈنس سے بات کرتی کہ سامنے والا منہ تکتے رہ جاتا، وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے الوداع نہیں کہہ سکتا تھا، مگر اس کے لہجے نے اسے ڈرا دیا تھا۔ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ وہیں۔ دوسری طرف سے اس کی ڈوبتی آواز آئی اور کال کٹ گئی۔ اب وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی وہیں پر جہاں ہر خواب کی ہر قسم کی ابتدا ہوئی تھی۔ پارک کے روش پر آج بھی بہت سے جوڑے پھر رہے تھے۔ وہ بوڑھا جو ہر بار انہیں سلام کر کے گزرتا تھا، آج بھی سلام کرتے ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ وہ ہر بار جواب سنے بغیر تیز تیز قدموں سے گزر گیا تھا۔ اسے یاد تھا وہ بوڑھے کی اس تیز کامی پر اکثر ہنس دیا کرتی تھی۔ وہی پارک کے کونوں قدروں میں بیٹھے جوڑے جو شاید وہی ساری باتیں دہرا رہے تھے جو وہ سب پہلے سے کر چکے تھے۔ سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ اپنے تمام خواب ساتھ لائے تھے، خوبصورت نازک خواب ادھیڑنے کے لیے، اور اس خواب کو ادھیڑنے کا وقت تھا جو کبھی انہوں نے ایک ساتھ دیکھے تھے۔ آخر یہ بھی تو الوداع کا حصہ تھا۔ اس نے اسے سسکتے سنا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک سنہری خواب تھا، 2 پیارے معصوم بچوں کا خواب۔ اس کے ہاتھ اس خواب کو ادھیڑنے کے خیال ہی سے کانپ رہے تھے۔ اس نے بھاری بھاری پلکیں اٹھا کر عادل کی طرف دیکھا جس کی پلکیں کسی نادیدہ بوجھ سے جھک گئیں۔ میں تم سے کوئی وضاحت طلب نہیں کرنے آئی، مگر کیا یہ ضروری ہے؟ اس کے لہجے میں جیسے جدائی اور کسک کا ذائقہ گھلا تھا۔ ہاں، تمہاری ماں کی ماضی۔ وہ بات پوری نہیں کر سکا۔ ماں کو پتہ چل گیا؟ سنبل، تم سمجھ نہیں سکتی، میں پولیس سرات پر سے چل کر تم تک آ سکتا ہوں، مگر میں ماں کی چادر پر نہیں چل سکتا۔ اس کے لہجے میں گہرا زخم تھا
جسے سنبل نے فضا میں بکھرتے محسوس کیا۔ اسے گھٹن سے محسوس ہونے لگی۔ سنبل، یہ وہ ڈائری ہے جو تم نے میری سالگرہ پر تحفے میں دی تھی۔ میں اپنی محبت کی دستاویز تمہیں سونپتا ہوں۔ سنبل نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری پکڑ لی۔ ڈائری آخری ہچکیاں لے رہی تھی، الفاظ خون تھوک رہے تھے۔ ڈائری کے بوسیدہ اوراق سے خون رس رس کر سنبل کی ہتھیلیوں کو بھگونے لگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ڈائری اور چند ادھڑے خون آلود خوابوں کو سینے سے لگائے۔ اس کا سینہ لفظوں کے خون سے بھر گیا تھا، مگر اب اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے آخری بار پلٹ کر عادل کی نگاہوں میں دیکھا۔ ہاں، میری ماں ایک طوائف تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مگر یاد رکھنا، اس طوائف زادی کے دل میں اب اور کوئی نہیں آ سکے گا۔ اس نے آنسو پوچھنے کی کوشش کی تو اس کا چہرہ بھی جسم کی طرح خون آلود ہو گیا۔ رنگین خوابوں کا خون، جوان امنگوں کا خون، محبت کا خون، مگر افسوس معاشرے میں کوئی اس خون کو پہچان نہیں سکے گا۔ ایک اور محبت معاشرے کے صفاک ہاتھوں میں دم توڑ گئی۔ محبت کا راج ہنس دور کسی تعفن زدہ جھیل میں گر کر مر گیا تھا، کیونکہ اس کی آخری سسکیاں اور تعظن فضا میں پھیل گیا۔